باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 127۔ وَإِذْ يَرْفَعُ، اور جب بلند کیا، اٹھایا ابراہیم علیہ السلام نے القواعد من البیت، بیت اللہ کی بنیادوں کو، واسماعیل، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے۔ اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بیت اللہ کی تعمیر وہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں نے مل کر کی تھی۔ اور صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 3366 ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایو مسجد وضع فی الارض اول، کہ زمین پر، روئے زمین پر سب سے پہلی جو مسجد بنائی گئی وہ کون سی تھی؟ قال المسجد الحرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ مسجد حرام ہے، بیت اللہ ہے، جو روئے زمین پر سب سے پہلے اللہ کا گھر بنایا گیا۔ قلت ثم ایون، پھر میں نے کہا اس کے بعد کون سی مسجد بنائی گئی؟ قال المسجد الاقصی، پھر اس کے بعد روئے زمین پہ جو مسجد بنی ہے وہ مسجد اقصی دوسرے نمبر پہ۔ قلت کم کان بینہما، پھر حضرت ابو ذر فرماتے ہیں میں نے پوچھا کہ ان دونوں کے درمیان کتنی مدت ہے، بیت اللہ بننے کے کتنی دیر بعد مسجد اقصی بنی ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں 40 سنہ، ان دونوں کی تعمیر کا جو درمیانی فاصلہ ہے وہ کتنا ہے؟ 40 سال، ٹھیک ہے، یعنی پہلے بیت اللہ بنا ہے اور پھر اس کے 40 سال بعد مسجد اقصی بنی ہے۔ تو جب یہ بنیادیں اٹھا رہے تھے تو فرماتے ہیں ربنا تقبل، اے اللہ قبول کر، منا ہم سے، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے۔ ہم یہ جو دعا کر رہے ہیں یہ تو ہی سننے والا ہے، تیرے علاوہ اور کوئی نہیں سن سکتا، اور ہمارے دلوں کی جو کیفیت ہے وہ تو جانتا ہے کہ ہم تیری رضا کے لیے یہ کام کر رہے ہیں۔ چونکہ ہر نیکی کرنے سے پہلے بندے کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ ایک تو صرف اللہ کے لیے ہو، کسی قسم کی ریاکاری اس میں نہ ہو، اور دوسرا بندے کے ذہن میں یہ ہو کہ یا اللہ یہ میری نیکی قبول فرما لے، کیونکہ دنیا میں لوگ ہزاروں اعمال کرنے والے ہیں لیکن ان کا اجر ان کو، اور قرآن میں اللہ فرماتے ہیں الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، کہ لوگوں نے بڑے بڑے عمل کیے لیکن اللہ تعالیٰ نے سارے کے سارے ضائع کر دیے، ان کا کوئی ان کو اجر نہیں ملا۔ تو اس کی یہی وجہ ہے کہ اس میں ریاکاری تھی، یا وہ اللہ کی رضا کے مطابق، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں کیے گئے۔ تو اس لیے کوئی بھی ہم عمل کریں تو اللہ سے ساتھ دعا کریں کہ یا اللہ میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کر دیا ہے، اب اس کو اپنی رحمت سے قبول فرما لے۔ آگے ربنا وجعلنا، اے اللہ ہمیں بنا، مسلمین لکا، کہ ہم تیرے مطیع ہو جائیں، ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے۔ ہم یہ تیرا گھر بنا رہے ہیں، یہ ہم نے نیکی کی ہے، اس نیکی کی وجہ سے ایک تو ہمارا یہ کام، یہ نیکی قبول فرما لے، اور دوسرا ہمیں اپنا مطیع بنا دے۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، اور ہماری اولاد میں سے بھی، امتا مسلمہ، ان کو ایسی امت بنا دے کہ جو تیری فرما بردار ہو، لکا، آپ کے لیے، اللہ جو تو چاہے سو ہم بھی کریں اور ہماری اولادیں بھی کریں۔ تو دیکھیں جس بندے کا یہ وتیرہ ہے کہ اپنے آپ کو اس نے اللہ کا فرما بردار بنا لیا ہے، وہ کہتا ہے کہ جو کچھ اللہ کا میرے اوپر حکم آیا ہے وہ میں نے مان لیا، میری کیا جرت ہے کہ میں حرام کھاؤں، نماز چھوڑوں ہے اور ایسے کام کروں جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہے۔ اس نے اپنے آپ کو اللہ کے مطیع کر دیا، فرما بردار کر دیا، اور ساتھ یہ دعا بھی کرتا ہے کہ اللہ میری اولاد کو بھی اپنا مطیع، کیوں؟
दुनिया में बंदे के लिए जो सबसे बड़ा सदका जारिया, जब ये फौत हो जाएगा तो जिससे इसको फायदा मिलना है वो क्या है? औलाद, इसकी नेक औलाद है। और सही हदीस है मुस्लिम शरीफ के अंदर, हदीस नंबर 1631, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इज़ा मातल इंसानु इनक़ता अन्हु अमलुहु, कि जब बंदा मर जाता है तो उसके तमाम अमाल कट जाते हैं, उसका रजिस्टर बंद हो चुका है, हर चीज़ उसकी ख़त्म हो चुकी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इल्ला मिन सलासा, 3 चीज़ों के अलावा, 3 चीज़ों का जो अजर है वो उसको मिलता रहता है। कौन से हैं? इल्ला मिन सदक़तिन जारिया, पहला सदका जारिया जो उसने खुद अपनी ज़िंदगी में किया था। कोई भी सदका जारिया हो, ऐसी नेकी के जो लोगों को फ़ायदा दे रही है, ठीक है, उसने वो की थी, अब वो फौत हो चुका है, अब भी उसको उसका सवाब मिल मसलन ये कालीन जिसने इधर बिछाया है, अगर वो फौत हो चुका है तो लोग इसके ऊपर नमाज पढ़ते हैं, जितना इनको सवाब मिलता है इतना ही उसको भी मिल रहा है। और दूसरा, औ इल्मिन युन्तफ़अ बिही, वो इल्म जो तुमने लोगों को सिखाया। अब इसके लिए ये ना सोचना कि हम कौन से आलिम दीन है। आपके पास एक हदीस आई, एक सुन्नत आई, आपने वो अपने भाई को सिखा दी कि यार ये काम ऐसे करो। कोई नमाज नहीं पढ़ता, उसको आपने कहा कि नमाज पढ़ो, आप फौत हो गए, अब वो सारी उम्र नमाज पढ़ता है, उसका सवाब उसको भी है और आपको भी है, ठीक है। ऐसे ही कोई भी दीन की बात है आपने दूसरों तक पहुंचाई है तो वो आपके लिए क्या है? सदका जारिया। औ वलदिन सालिहिन यदू लहू, आखिरी तीसरी चीज़ उसकी नेक औलाद है। जब वो फौत हो जाएगा उसकी नेक औलाद उसके लिए सदका जारिया है। अगर वो नेक अमाल करेगी, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, उसके लिए दुआ, सब कुछ। इसका मतलब है कि हर बंदे को इस हाल में फौत होना चाहिए कि उसकी औलाद नमाजी, मुत्तकी और परहेजगार हो, ठीक है, ताकि मरने के बाद उसको उसका फ़ायदा मिले। तो ये दुआ कर रहे हैं, व अरिना मनासिकना, अल्लाह हमें अपना मुती और फर्मा बरदार बना और हमारी औलाद को भी। और दूसरी बात, अरिना मनासिकना, हमें हमारी इबादत के तरीके सिखा दे। अल्लाह हमें इबादत के तरीके से, अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह ताला का कितना फजल है कि अल्लाह ताला ने हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाकर सारे तरीके बता दिए इबादत के जितने भी हैं, ठीक है, जिन्हें हम रजिस्टर्ड तरीके कहते हैं ना कुरान और सुन्नत के मुताबिक, वो सारे अल्लाह ने हमें बता दिए। वतुब अलैना, ए अल्लाह हम पर रुजू कर, इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम, बेशक तू ही तौबा कबूल करने वाला और अपने बंदों पर रहम करने वाला है, तेरे अलावा कोई नहीं। अब कोई और होता तो वो कहता, लो मैं बैतुल्ला बना रहा हूँ, इससे बड़ा और क्या काम है, मेरे कौन से कोई गुनाह हो सकते हैं। ये नबी थे, हमें पता है कि नबी मासूम होते हैं, लेकिन इसके बावजूद फिर भी वो अल्लाह के सामने आजिज़ी और इनकिसारी। तो इंसान इतना मुतकब्बिर है, हम जैसे लोग जो गुनाहगार हैं वो फिर भी अल्लाह के सामने आजिज़ी और इनकिसारी नहीं करते। अल्लाह अकबर। आगे एक और दुआ फरमाई, रब्बना, ए रब हमारे, वबअस, भेज, फीहिम, इनमें, रसूलन, एक रसूल, मिनहुम, जो इनमें से हो, ठीक है। मिनहुम का मतलब ये है कि ये इंसान है, इनमें कोई फरिश्ता ना भेज देना, रसूल इनमें भेज जो इनमें से हो, ताकि इनको वो तरीके सिखाए, शरीयत और दीन सिखाए। यतलू अलैहिम आयाती का, वो इन पर तेरी आयात पढ़े, वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और इनको किताब व हिकमत सिखाए। अब इधर मुस्नद अहमद के अंदर हदीस नंबर 17,105 है, ये जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये दुआ फरमाई है ना कि अल्लाह इनमें एक नबी भेज, ये किस नबी के बारे में है? ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में है, ठीक है। चूँकि मुस्नद अहमद के अंदर हजरत इरबाज बिन सारिया रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नी दावत अबी इब्राहीम, कि मुझे अल्लाह ने अपने बाप इब्राहीम की दुआ बनाकर मबूस फरमाया है। और यही दुआ थी ना जो आप कर रहे थे कि अल्लाह इनमें नबी भेज जो तेरी आयात पढ़ पढ़ कर इनको सुनाए, यानी कुरान पढ़ पढ़ कर इनको सुनाए। वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और इनको वो किताब सिखाए और हिकमत सिखाए।
اب اس حکمت سے مراد وہ حکمت نہیں ہے جو وہ پڑیاں ہوتی ہیں دوائی کی اور پھکی کی اور دوسری نہیں. اللہ کے رسول نے یعلمہم الکتاب والحکمہ، اللہ کے رسول نے اپنی امت کو کتاب سکھائی ہے اور کیا سکھایا ہے؟ حکمت. کیا مطلب؟ سنت اور حدیث. یعنی حکمت سے مراد کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ. چونکہ دو چیزیں تو آپ نے سکھائی ہیں، تیسری سکھائی نہیں ہے. اگر کوئی سکھائی ہوتی تو پھر بحث کرنے والے کہہ سکتے تھے کہ نہیں یار ایک قرآن ہے اور ایک وہ فلاں چیز ہے. چیزیں دو سکھائی ہیں اور آپ نے دو ہی ہمیں بتائی ہیں، اور جب جا رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب ہے اور ایک حکمت ہے، ایک کتاب ہے اور ایک سنت ہے. ٹھیک ہے. وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو پاک کر دے. یہ جو شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں نا، بتوں کی پلیدگی میں ڈوبے ہوئے ہیں، ایسا نبی ان میں بھیج جو ان کو قرآن سکھائے، حکمت حدیث سکھائے اور ان کو بتوں سے نجاست سے پاک کر دے. اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک تو غالب ہے حکمت والا. ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ختم ہوئی. آگے آیت نمبر 130 میں اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَرْغَبْ، اور جو منہ پھیر لے، یا وہی منہ پھیر سکتا ہے ام ملت ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے، الا من سفیہ نفسا، جو بے وقوف ہے. ٹھیک ہے. بے رغبتی حضرت ابراہیم کی ملت سے اس نے منہ پھیرا ہے جو جس نے اپنے آپ کو بے وقوف بنایا ہے. وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ، اور البتہ تحقیق ہم نے چن لیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، فی الدنیا، دنیا میں، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ، اور بے شک وہ آخرت میں، لَمِنَ الصَّالِحِينَ، نیک لوگوں میں سے ہے. اب اس میں کوئی شک نہیں رہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کہ وہ اس ملت پہ چلے ہیں. اللہ نے دنیا میں بھی ان کو چن لیا ہے اور قیامت کے دن بھی وہ کن کے ساتھ ہوں گے؟ اب وہ ملت کیا ہے؟ سورہ ال عمران آیت نمبر 67 کے اندر اللہ فرماتے ہیں ما کان ابراہیم یہودی. اب یہودیوں عیسائیوں نے رولا شور کیا ہوا تھا. یہودی کہتے تھے ہم ملت ابراہیم پہ ہیں، عیسائی کہتے تھے ہم ہیں، اور مکے کے مشرک کہتے تھے ہم ہیں. اللہ فرماتے ہیں ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانیہ، ابراہیم نہ یہودی تھے نہ عیسائی. ولیکن کان حنیفا مسلما، وہ تو یکسو تھے صرف اللہ ہی کے فرما بردار. وما کان من المشرکین، اور ان کی ملت کیا ہے کہ وہ توحید پرست تھے. اللہ نے کہا نہ وہ مشرک تھے، نہ یہودی تھے، نہ عیسائی تھے. تم کیسے دعوے کرتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام تو صرف اللہ کو ماننے والے تھے اور انہوں نے اس دین کو قبول کیا جو اللہ نے ان کو دیا، اور وہ اللہ کے فرما بردار اور مطیع تھے. تو ملت ابراہیم کا مطلب کیا ہے؟ ان کی پیروی کا مطلب کہ جو بندہ اللہ کی توحید کو مانتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہو گیا، اس نے اپنے آپ کو اللہ کے مطیع کر لیا، تو انشاءاللہ وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں وہ نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا. اب آگے 131 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کیا منہج، کیا ملت تھی؟ اذ قال لہ ربہ اسلم، جب کہا ان کو ان کے رب نے اسلم، ابراہیم میرے مطیع ہو جاؤ، تو انہوں نے چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ ایسے کریں میں بیزی ہوں، مصروف ہوں، میں نماز نہیں پڑھ سکتا، میں زکوٰۃ نہیں، کوئی بات نہیں کی. اللہ کہتے ہیں اذ قال لہ ربہ اسلم، ابراہیم میرے مطیع ہو جاؤ. قال اسلمت لرب العالمین، فوراً لبیک فرماتے ہیں اسلمت، میں مطیع ہو گیا. کس کے لیے؟ رب کے لیے جو تمام جہانوں کا رب. اس کا مطلب ہے کہ قرآن بتا رہا ہے کہ مطیع اگر ہونا ہے تو کس کے ہونا ہے؟ جو سارے جہانوں کا رب ہے. ٹھیک ہے. کائنات میں کوئی جھوٹی ربوبیت کا دعویٰ کرے تو اس کا مطیع نہیں ہونا، اس رب کا مطیع ہونا جو ساری دنیا کا رب ہے. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ، اور وصیت کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنی ہی اپنے بیٹوں کو، وَيَعْقُوبَ، اور حضرت یعقوب نے بھی اپنے بیٹوں کو وصیت کی. اور آج ہمیں بھی اپنی اولاد کو وصیت کرنا چاہیے. یا بنیا، اے میرے بیٹے، یا بنیا، اے میرے بیٹے، ان اللہ اصطفیٰ، بے شک اللہ نے چن لیا ہے، لکم، تمہارے لیے، الدینہ، دین کون سا؟ اسلام. ٹھیک ہے. فلا تموتن الا وانتم مسلمون، نہ تم مرو مگر مسلمان ہو کر. ٹھیک ہے.
اور سورہ آل عمران آیت نمبر 102 میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، مومنو اللہ سے ڈر جاؤ جیسے ڈرنے کا، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تم جب بھی تمہیں موت آئے تو کس حال میں آئے؟ اس کا مطلب پتہ کیا ہے کہ ایک لمحہ بھی بندہ اللہ کی نافرمانی نہ کرے۔ موت کا کوئی پتہ تو نہیں ہے نا کب آ جانی، اس کا مطلب ہے کہ 24 گھنٹے جب بندہ اللہ کا فرما بردار رہے گا تو پھر موت بھی اسی حالت میں آئے گی نا۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ جب تمہیں موت آئے تو تم مسلمان ہو، اللہ کے مطیع اور فرما بردار ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان کو ہر وقت اللہ کا مطیع اور فرما بردار رہنا چاہیے، اور اپنی اولاد کو بھی ہمیں یہی تاکید کرنی چاہیے۔ ہم ان کو ملت ابراہیم سکھائیں، یعنی توحید سکھائیں اللہ کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری سکھائیں، اور ان کو سکھائیں کہ ہم نے اللہ کا مطیع اور فرما بردار بننا ہے، اور ان کو سکھائیں کہ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو کس حال میں جائیں؟ ایمان اور مسلمانی کی حالت میں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان والی موت عطا فرمائے، ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔